یہ حیدر کے مقابلے میں نعرے نعرے اب بننا شروع ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی ساری دنیا نعرے بنا لے، لیکن مومن کو لطف اسی وقت آتا ہے جب نعرہ حیدری لگائے تو جچتا ہے نا نعرہ، کسی نام کے ساتھ جچتا ہے نعرہ۔ اب بعضوں کا نعرہ بنا بھی لو، جچتا نہیں ہے، اب اس کو ٹھونستے ہو نعرہ۔ یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں۔ مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو، تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور مولا علی کا ماننے والا بھی۔ مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اور پھر یا علی مدد اور ناب علی بھی پڑھتے ہیں۔ کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ اگر اللہ کے بجائے یا علی کہتے ہیں تو پھر تو شرک ہے، لیکن اگر اللہ کے بجائے نہیں کہتے بلکہ اللہ کا وسیلہ سمجھ کے کہتے ہیں تو پھر یہ عبادت ہے، بلکہ کہیں لازمی کہیں یا علی مدد کہے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ ہے نا کہ اقبال کا ہی شعر ہے، یا ذرا کس کا ہے نا کہ بنتی نہیں ہے مینا و باد ساغر کہے، بنتی نہیں ہے بادا و ساغر کہے بغیر۔ کا جیسا بھی مضمون باندھے لیکن بادا و ساغر بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ عزیز من، ہم جتنی چاری جوڑیاں کر لیں یا علی مدد کہے بغیر بات بنتی نہیں، آخر کہنا پڑتا ہے۔ آپ نے اگر یا علی مدد سیکھنا ہے تو ایک ہستی سے سیکھو، امام خمینی سے سیکھو۔ امام خمینی بتائیں گے یا علی مدد کب کہو اور کیسے کہو، اس لیے یا علی مدد کہنا ضروری ہے۔ عزیز من، یا علی مدد کہے بغیر بات بنتی نہیں۔ علی ان مردوں کی مدد کے لیے آتے ہیں جو مرد میدان ہوتے ہیں، جو کسی حریف کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہے ہوتے ہیں، جو کسی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوتے ہیں، جن کے سامنے قلعہ خیبر ہوتا ہے، علی ان کی مدد کرتا ہے۔ آج دیکھیں جو اسرائیل کے مقابلے میں شیعہ ہیں، ہم سے کتنی کم شیعہ ہیں، کتنے تھوڑے شیعہ ہیں، لیکن قلعہ خیبر کے سامنے ہے حزب اللہ، آج قلعہ خیبر کے سامنے ہے۔ علی مدد کرتے ہیں آ کر، علی مدد کرتے ہیں آ کر۔ ایک بات جو عموماً ہم میڈیا پہ بھی سنتے ہیں اور میڈیا سے پہلے مجلسوں میں ہوتی تھی، ایک جھگڑا بلا ضرورت کا، وہ یہ تھا کہ علی مشکل کشا ہیں، علی سے مدد مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، اور پھر اس کو آ کے شرک و کفر و جائز و ناجائز کی بات میں الجھا دیتے ہیں۔ میں عزیزان عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بنائے ہیں مشکل کشائی کے لیے بنائے ہیں، مشغلے کے لیے تو نہیں بنائے۔ اگر امت کو کوئی مشکل ہی پیش نہیں آنی تھی تو کسی نبی کی کیا ضرورت تھی آنے کی؟ اگر امت کی مشکل ہی کوئی نہیں تھی تو آسمانی کتاب اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر امت کی مشکل ہی کوئی نہیں تھی تو امام بنانے کی کیا ضرورت تھی؟